اردو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں اقرار حسین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یہ زمین بذات خود بھی اپنے اندر کئی ایک خزانے چھپائے بیٹھی ہے جو کہ دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان بھی گاہے بگاہے کئی ایسی خوش فہمی کے زیر اثر ہے کہ شاید وہ دوبارہ کبھی اس دنیا میں آ سکیں گے۔ اس زمین کے پیٹ میں کئی ایک خزانے دفن کرنے کا سبب وہی انسان بنے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسے واقعات ملتے ہیں جو زیر زمین ان مدفون خزانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی دنیا کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر زیر زمین نہ صرف ہزاروں ٹن سونا دفن ہے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مقام کے بارے میں ابھی بھی رازداری کا کوئی پہلو موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ان خزینوں کے متلاشی حضرات کی لاتعداد ٹیمیں اس کو پانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، مگر اب تک کوئی مرد میدان ان کے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود ان تک نہیں پہنچ سکا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی، جس نے آج زیر نظر ویڈیو کے لیے اوک آئلینڈ کے ایک جزیرے میں موجود ایک ایسے ہی خزانے کی تلاش کی کوششوں اور ان کی ناکامی کے اسباب کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں ٹن وزنی اس سونے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت اور اعتماد کے اس رشتے کو نہ صرف دوام حاصل ہو سکے بلکہ ہماری اس نوعیت کی آنے والی باقی ویڈیوز بھی بغیر کسی اضافی کاوش کے تسلسل آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یورپ کی دنیا میں واقع نیلے پانیوں کی اس بستی، جس کو حرف عام میں اوک آئلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سبز پوش میدان اور چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ اس جزیرے پر قائم ایک ایسا کنواں نما گھڑا بھی ہے جہاں پر 2500 سال پہلے ہزاروں ٹن خالص سونے کے خزانے کا انکشاف کیا گیا ہے، اور جب اس انکشاف کی تصدیق کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد حاصل کی گئی تو دنیا ایک دفعہ چکرا کر رہ گئی کہ واقعی اس جزیرے پر موجود شاہ بلوط کے قد اور درخت کے پاس ایک خفیہ کنواں موجود تھا جس میں موجود بڑی مقدار میں سونے کے برقی آلات تصدیق کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس خزانے کی تصدیق کے بعد اگرچہ حکومتی حکمت عملی کے تناظر میں اس کو راز رکھنے کی نہایت ہی کوشش کی گئی، وہ وعدہ کہ کوئی ٹیم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ راز نہ رہ سکا، اور کسی صحافی نے اس کی موجودگی پر ایک آرٹیکل بھی لکھ کر خزانوں کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل مچا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1795 اتوار کی ایک سہانی صبح 3 دوست جو کہ خاص طور پر سونے کے کاروبار سے ہی منسلک تھے، انہوں نے اس جزیرے کی طرف خاموشی سے عزم سفر باندھا تاکہ اس خزانے کو حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ اس جزیرے کی پوری تاریخ سے آگاہی کے تناظر میں جانتے تھے، اور یہ جزیرہ جو کہ ماضی قریب میں سمندری قذابوں کی بستی کے طور پر مشہور تھا، اور وہاں پر موجود ڈاکو یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان معلومات نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ یہ انہی ڈاکوؤں کا دفن کردہ خزانہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس جزیرے کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ان ڈاکوؤں نے، جو کہ شراب کے نشے میں انتہائی زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، نہ کہ
کسی بات پر اشتعال میں آتے ہوئے باہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا، جس کی تصدیق اس جزیرے میں ریت کے تہوں میں ملنے والے خنجر آتشی، اسلحے اور سونے کے سکے بھی کر رہے تھے۔ الغرض یہ تینوں دوست اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں آ کر اس خفیہ خزانے کی تلاش شروع کر دی، اور اس کے دوران ان کے ایک ساتھی جس کا نام ٹینی ڈوگن تھا، نشہ بلود کے اس درخت کو دیکھ لیا جس کی شاخوں سے بندھے ہوئے رسے زمین کی گہرائیوں میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا اور پھر ان تینوں مہم جوہوں نے اس علاقے کی کھدائی شروع کر دی جس کے نیچے اس خزانے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن اس کام پر ان کو ایک طویل وقت درکار تھا۔ درخت کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے رسے انہیں بار بار یہی پیغام دے رہے تھے کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی دھات زمین کے سینے میں اتاری گئی ہے، لیکن سالہ سال کی محنت کے بعد بھی وہ اپنے مشن کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار انہوں نے خزانے کی تذکرہ ڈاکٹر جان لینڈس سے کیا، جو کہ نہ صرف آثار قدیمہ کا ماہر تھا بلکہ زیر زمین موجود چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں بھی اس کا علم اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، جس نے یہ ساری رام کہانی سننے کے بعد اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں اس نے اس کی مزید کھدائی کا حکم دیا، اور جب وہ لوگ مزید 35 فٹ تک زمین کی گہرائی میں پہنچے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس کے نیچے ناریل کے ریشوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کے شک کو اور بھی تقویت ملی، اور اس نے مزید کھدائی کا حکم دے دیا، اور جب اس کے آدمی زمین کی مزید 10 فٹ گہرائی میں پہنچے تو ڈاکٹر لینڈس نے دیکھا کہ اس کے نیچے شاہ بلود کی لکڑی کے تختوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس مہم جو کہ شک کو یقین میں بدلتی جا رہی تھی، اور مزید کھدائی کی تو اس پر کھلا کے نیچے ایک دفعہ پھر ناریل کے ریشوں کی تہ اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ناظرین، اتنی کھدائی کرنے کے بعد اب ڈاکٹر نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ اور زیادہ نیچے جانے کی کوشش کریں، مگر محض 8 فٹ کی کھدائی کے بعد اس کو ایک ایسا چپٹا پتھر نظر آیا جس پر چند آڑی اور ترچھی لکیریں کسی منزل گمشدہ کا پتہ دے رہی، مگر ڈاکٹر نے جب اس اجنبی لکھائی کو پڑھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ شاید خزانہ ابھی بھی 100 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں موجود ہے، لیکن وہ اس موڑ پر بدقسمتی سے اپنا سرمایہ ختم کر چکا تھا، مگر دھن کے پکے اس شخص نے بجائے مزید کھدائی کرنے کے لوہے کے ایک برمے سے اس خزانے کا کھوئے لگانے کی کوشش کی، اور مزید ایک 10 فٹ تک اس کی مدد سے اس نے زمین میں سوراخ کیا، جو کہ پتھروں اور لکڑی کو چیرتا ہوا آخر کار کسی ایسے مقام سے گزرا جہاں پر خلا یعنی کہ خالی جگہ کا گمان ہوتا، اور اب اتنی گہرائی میں جانے کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر لینڈس نے اس خزانے کے حصول کے لیے اپنی آخری کوششوں تک جانے کا فیصلہ کیا، اس نے پانی کے اوپر آنے کا انتظار کیا، اور جب پانی قریب پہنچا تو خوشی سے لینڈس کے حلق سے چینخ نکلی، کیونکہ پانی کی سطح پر لکڑی کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ سونے کے ذرات بھی اپنے ہونے کی گواہی دے رہے تھے، جبکہ اس پانی کی سطح پر کاغذ کے چند ٹکڑے بھی ادھر ادھر تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اب ڈاکٹر لینڈس کے حوصلے مزید بلند ہو چکے اور وہ خود کو منزل کے نہایت ہی قریب ترین سمجھ رہا تھا، اس نے اپنے مزدوروں کو ایک دفعہ پھر حکم دیا کہ وہ اس بھرے ہوئے کو مزید نیچے لے کر جائیں، مگر یہ ایک خوفناک فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ جب اس کی مزید کھدائی کی گئی تو پانی اس قدر تیزی سے اوپر آیا کہ اس کے تینوں مزدور بھی اس کنویں میں ڈوب کر رہ گئے، جو کہ واقعی ایک تکلیف دہ حادثہ تھا جس نے ڈاکٹر لینڈس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔
اور اس سارے عمل میں اب تک اس کا 9 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کھدائی پر وہ اپنی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی بھی خرچ کر چکا ہے، لیکن خزانہ اب بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ البتہ 9 سال کی محنت کے بعد اتنا پتہ چل سکا کہ مذکورہ خزانہ اگرچہ اس کنویں میں موجود ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ اس پانی نے بند کر رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے مزدوروں کی ہلاکت کے بعد کسی اور اجنبی آدمی کو اپنے اس راز میں شریک کرے، اور نہ ہی اس کے پاس مزید کھدائی کے لیے وسائل موجود تھے۔ سو اس نے اس امید پر واپسی کا سفر اختیار کیا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ دوبارہ نئے ساتھیوں اور جدید آلات کے ساتھ آ کر اپنے اس ادھورے مشن کی تکمیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ اس سے قبل ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس خزانے کی تلاش ممکن نہ ہو سکی، لیکن چونکہ برقی آلات اس جگہ اس پوشیدہ دولت کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے، سو 1957 میں ایک امریکی ٹیم نے اپنا ایک تحقیقاتی مشن لے کر اس جزیرے پر اترنا کا فیصلہ کیا، جس کے بعد از طویل تحقیق جب اپنی رپورٹ مرتب کی تو اس میں لکھا کہ کچھ شک نہیں کہ اس کے نیچے ایک سونے کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لیکن اس کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس زمین کو پانی کی اس اتھاہ گہرائی تک پہنچانے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر جب وہاں تک پہنچا تو وہ پانی تیزی سے اوپر آ کر اس کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ علاقائی طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس خزانے پر کسی غیبی قوت کا اثر ہے جو اس کی تلاش میں آنے والوں کی ناکامی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ کو اپنی نئی کسی اور ویڈیو میں کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔